بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کرمنل لاء، اور کرمنل لاء میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان پینل کوڈ 1860 کے سیکشن 274 کو۔ سیکشن 274 ڈیل کر رہا ہے ایڈلٹریشن آف ڈرگز۔ ایڈلٹریشن سے مراد ملاوٹ یا کسی چیز کی ہم ایفیکیسی کو اگر کم کر دیتے ہیں تو وہ ایڈلٹریشن ہوگا، اسے ہم سیپریٹ بھی دیکھیں گے۔ اور ڈرگز سے مراد منشیات یا دوائی وغیرہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایڈلٹریشن ہے کیا۔ دی ایکشن آف میکنگ سم تھنگ پورر ان کوالٹی بائی دی ایڈیشن آف another substance۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز آپ نے بنائی ہے، اس کے اندر آپ کوئی اور سبسٹانس ایڈ کرتے ہیں، ایڈیشن کرتے ہیں another سبسٹانس کی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی کوالٹی پور ہو جاتی ہے۔ وہ کوالٹی جب پور ہو جائے گی کسی ادر سبسٹانس کی ایڈیشن سے، تو اس کو، اس ایکشن کو، جو اس سے چیز بنے گی وہ چیز ایڈلٹرڈ ہوگی، اور اس پروسیس کو ہم ایڈلٹریشن کہیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ڈرگ کیا ہے۔ A medicine or other substance which has a physiological effect when ingested or otherwise introduced into the body۔ ایک میڈیسن ہے یا کوئی سبسٹانس ہے جس کا فیزیولوجیکل ایفیکٹ ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر فزیکل چینجز آ رہی ہیں، کسی آرگن میں چینج آ رہا ہے یا اس کی فنکشننگ میں چینج آ رہا ہے، یا فار ایگزامپل سکن کے اوپر کوئی چینجنگ آتی ہے، یعنی کہ اس کے فزیکل اسٹرکچر کے اوپر چینج آ رہا ہے۔ وین انجسٹڈ، انجسٹ کرنا کسی چیز کو ہم جب کھاتے ہیں یا تھرو اورل ویز ہم اس کو لیتے ہیں، اور ادروائز اس کے علاوہ، ادروائز فار ایگزامپل جس طرح ہم انٹراوینس انجیکشن دیتے ہیں، انجیکشن کے ذریعے اگر جاتا ہے، اس طرح انجسٹڈ میں بھی یہ چیز آتی ہے، انٹروڈیوسڈ انٹو دی باڈی، باڈی کے اندر ہم اس کو انٹروڈیوس کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ باڈی کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، یا باڈی کو کوئی میڈیسنل ایسی چیز، جس کا کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسا سبسٹانس ہم باڈی کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی کے اندر کوئی بھی فزیولوجیکل ایفیکٹ آئے، تو ایسی چیز کو ہم ڈرگ کہیں گے۔ whoever، کوئی بھی ہو سکتا ہے، adulterates any drug، کسی ڈرگ کو اڈلٹریٹ کرتا ہے، اور میڈیکل پریپریشن، یا کسی میڈیکل پریپریشن کو اڈلٹریٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں میڈیکل پریپریشن یہ چیز ہے کہ کسی بھی میڈیسن کو ایک خاص فارمولے سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ فارمولہ اپرووڈ فارمولہ ہے، جس کو حکومت پاکستان یا حکومت وقت اس چیز کو اپرووڈ کر چکی ہے۔ وہ جو میڈیسن بنی ہوئی ہوگی وہ میڈیکل پریپریشن سے بنی ہوئی ہوگی، ان سچ اے مینر، اس طریقے سے، ایز ٹو لیسن دی ایفیکیسی، کہ اس کی جو ایفیکیسی ہے، اس کی جو ورکنگ ہے، اس کو کم کیا جائے، اور چینج دی آپریشن آف سچ ڈرگ، یا اس کے آپریشن سے مراد اس کی فنکشننگ کو چینج کر دیا جائے، اس کی ورکنگ کو چینج کر دیا جائے، اور میڈیکل پریپریشن، یا فار ایگزامپل اگر ایک میڈیکل پریپریشن ایڈ ہے، جس طرح ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، جس طرح آپ ایسڈ فاس ہے، اس کے اندر آپ کوئی چیز اب ایڈ کر دیتے ہیں، کوئی سبسٹانس ایڈ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرگ ہے وہ اڈلٹرڈ ہو جاتی ہے، اس کا آپریشن، اس کی فنکشننگ چینج ہو جائے گی، اور ٹو میک اٹ نوکسیس، یا اس کو مضر صحت بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز ملا دی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہونے کا خدشہ ہے، تو وہ نوکسیس، یا اس سے فوڈ پوائزننگ ہوگی، یا کوئی بھی اس طرح کا ایکٹ ہوگا جو کہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ انٹینڈنگ دیٹ اٹ شیل بی سولڈ، اب اس ساری چیزوں کا مقصد، انٹینشن کیا ہے، کہ اٹ شیل بی سولڈ، کہ یہ بیچا جائے گا، اور یوزڈ، یا استعمال کیا جائے گا، فار، اس لیے، اور knowing it to be likely that it will be sold or used for any medicinal purposes،
اب ہوتا کیا ہے کہ ایک میڈیکل پریپریشن کی یا ایک ڈرگ تھی، آپ نے اس کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کر دی جس سے کیا ہوا کہ اس کی ایفیکیسی یا اس کا آپریشن چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں فور تک whoever سے فور تک یہ آپ کا ایکسٹریا ہے، اور اس سے آگے پھر مینزریا کو بھی اس نے ایڈ کر دیا ہے. اب آپ نے ایک میڈیسن لی یا ایک میڈیکل پریپریشن تھی، اس کے اندر آپ نے ایک اور سبسٹانس کو ایڈ کر کے اس کی ایفیکیسی کو پہلے تو ڈاؤن کر دیا یا اس کے آپریشن کو چینج کر دیا. فار ایگزامپل اگر اس نے ایک آرگن پہ کام کرنا تھا، آپ نے ملٹی آرگن کروانے کے لیے یا اس کی باڈی کو اگینسٹ جانے کے لیے آپ نے کوئی ایسی چیز اس کے اندر ایڈ کر دی، یا میڈیکل پریپریشن کے فارمولے کے اگینسٹ آپ چلے گئے یا اس کو مضر صحت بنا دیا، نوکسیس بنا دیا، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ اسے سولڈ کر سکیں، بیچ سکیں یا اسے استعمال کر سکیں یا کروا سکیں، یعنی کہ کسی اور کو بیچنے کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ ظاہری بات ہے کوئی بندہ اپنے لیے کوئی اس طرح کا خطرہ انٹینشنلی طور پر مول تو نہیں لے گئی. تو اس کے لیے وہ ساری چیز بتا رہا ہے کہ اس کا انٹینشن یہ ہوگا کہ وہ بیچنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی دکانداری کے لیے، اور اسے اس کے بارے میں معلوم بھی ہے، یعنی کہ اس چیز کے بارے میں وہ یہ علم رکھتا ہے کہ اس طرح سے وہ اس چیزوں کو بیچ سکتا ہے. اور knowing it to be likely that as if it had not undergone such adulteration، کہ اگر ان کو اس طرح سے اس ایڈلٹریشن کے پروسیس سے نہ گزارا جائے، یعنی کہ عام روٹین میں عام حالات میں وہ چیز بک رہی تھی، لیکن اپنی چیز کو زیادہ بیچنے کے لیے، اپنے ڈرگس کو زیادہ بیچنے کے لیے وہ اس کی ایفیکیسی کو یا اس کے آپریشن کو، ڈرگ کو ڈاؤن کر دیتا ہے، تاکہ اگر کسی کو آرام نہیں آ رہا، فار ایگزامپل 30 میں ٹیبلٹ تھی، اب اس بندے کو اس سے آرام نہیں آ رہا، اس نے جان کے اس کی ایفیکیسی کو ڈاؤن کر دی تاکہ یہ میری چیز زیادہ سیل ہو، صرف فار دی پرپز آف سیل وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور اس سے ایک اور کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ نوکسیس ہو رہی ہے، وہ مضر صحت بن گئی ہے اس اڈلٹریشن کی وجہ سے. ایک تو وہ سیل کے پرپز سے، اور دوسرا اس نے کیا کیا، اس کو نوکسیس مضر صحت کر دیا. دو چیزیں. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اس سارے ایکٹ کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اس کی بابت میں حکومت وقت یا اسٹیٹ اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لے گی یا اس کی کیا پنشمنٹ ہوگی. shall be punished with imprisonment، اس کو قید کی سزا ہوگی of either description. اس میں ہم دو قسم کی ڈسکرپشن ہے. for a term which may extend to 6 months، 6 مہینوں تک، 6 مہینے سے کم بھی ہو سکتی ہے اور 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، جس کی ایکسٹینشن 6 منتھ تک ہوگی. اور with fine، یا فائن ہوگا وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1000 روپیز، جو کہ 1000 روپیز سے کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. اور ود بوتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف قید ہو یا صرف اور صرف فائن ہو، یا قید ہو اور فائن ہو دونوں ہو، یا 3 منتھ قید ہو اور پھر 500 فائن ہو. یہ ایز پر دی ڈسکریشن آف کورٹ ہوگا، لیکن میکسیمم امپریزنمنٹ 6 منتھس ہے اور میکسیمم فائن 1000 ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ پلیز کلک سبسکرائب بٹن اینڈ پلیز نوٹ دس ڈسکلیمر.